اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں باتوں میں سے غلط باتوں کو زور سے بولا جائے، الا من ظلم، مگر اس کی بات کو پسند کرتے ہیں جس پر ظلم کیا جائے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بفضل اللہ تعالی آج 5ویں تراویح تھی ماشاءاللہ، اور 6.25 پارے پورے ہوئے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اسی آیت سے آج کی تراویح شروع ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلط بات کو زور سے بولا جائے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی غلط بات کو، ہماری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، کسی اور کی غلطی ہے، اس غلطیوں کا ہم جا کر کے مارکیٹ میں کسی اور جگہ جا کے ڈھنڈورا پیٹیں، کسی کی غلطیوں کو اچھالیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہو، کوئی شرابی ہے تو ہم مارکیٹ میں آ کر کے بولیں کہ فلاں آدمی شرابی ہے، کوئی بدکار ہے تو اس کے بارے میں ہم بدکاری کو علیہ اعلان بولیں کہ فلاں آدمی نام لے کر کے کہ یہ بدکار ہے، کوئی چور ہے تو اس کی چوری کو علیہ اعلان لوگوں کے سامنے بولے کہ یہ چور ہے۔ اور بھی کسی قسم کی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، اس کا نام لے کر کے زور زور سے پبلک میں، عوام میں بتلانے کے لیے چور ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اللہ اس کی پرمیشن نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، کسی آدمی کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اپنے آپ کی مدافعت کے لیے، اپنی ڈیفنس میں اگر وہ بولتا ہے کہ فلاں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، فلاں نے ہمارا مال چھین لیا، فلاں نے ہماری پراپرٹی چھین لی، فلاں نے ہمیں مارا، گالی دی، کوئی بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پرمیشن ہے۔ الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر وہ زور زور سے بولتا ہے کہ فلاں آدمی برا ہے، اس نے میرے اوپر اس طریقے سے ظلم کیا، اس کی گنجائش کہ ہم اور آپ میں سے کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو ہم جا کر کے بول لیں فلاں کے پاس، یا اس کے سامنے بولیں یا اس کے پیٹھ پیچھے بولیں۔ اس کے سامنے بولیں گے تو بھی درست نہیں، اللہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ، تو بھی اللہ کا بندہ۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی انسان کو، مسلمان بندہ کسی اپنے دوسرے بھائی کو کسی غلطی پر تانا دے اور لوگوں میں اس کو ذلیل کرے تو وہ نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک کہ اسی گناہ میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ تو تو فلاں ہے، تو تو فلاں ہے، تو تو فلاں ہے، سامنے میں اس کو ہم بس کیا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس کی برائی کو ہم اچھال رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نہیں، اچھالنے کی پرمیشن نہیں، اچھالنے کی پرمیشن۔ ہاں، یہ ہے کہ کوئی انسان مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اپنی زیادتی کو بتانے کے لیے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ یہ انسان ظالم ہے، اس نے میری چوری کی، اس نے میری پراپرٹی کھائی، اس نے میرا فلاں مجھ سے ادھار لیا اور وہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ اس کی پرمیشن ہے، آگے کی پرمیشن نہیں ہے۔ آج بھی انشاءاللہ چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، ورنہ امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ پارے کا خلاصہ ہوگا، پارے کا خلاصہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے چند آیتیں ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر اسی سورہ نساء ہی کی ہے، آیت نمبر 157۔ آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں، جوس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے ان کو قتل کیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ ڈکلیئر کرتے نہیں، جوز نے ان کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، جوز نے ان کو سولی پہ لٹکائے۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَكُمْ، ان کو اشتباہ میں، شک و شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کے اوپر بھی شک ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی کنکریٹ انفارمیشن نہیں ہے۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف وہ assumption کو فالو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز گھر لیا گیا، وَمَا قَتَلُوهُ یقین، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ اپنے پاس اٹھا لے، کسی کو بچا لے، ہر اعتبار سے ہر چیز پہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 157 اور 48۔ ان دونوں آیتوں میں
ایک جو جوس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، اللہ نے بالکل تردید فرمائی کہ نہیں، سولی نہیں دی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے دنیا میں آئے، دنیا والے اتنے زیادہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، ساری لوگوں کی طرف سے گناہ کا کفارہ دیا، اور کفارہ کیسے دیا کہ وہ سولی میں چڑھ گئے۔ اسی وجہ سے ہر جگہ سولی بنی ہوئی، اس میں ایک اسٹیچو بنا ہوا، کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ تو دونوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں نفی کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سولی پہ چڑھائی، ہم نے سولی پہ چڑھائی، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ یہ تھا کہ جوس کی تو ہمیشہ سے رہتی ہے کہ ہمیشہ سے وہ نبیوں کے دشمن رہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جوس تمام نبیوں کے دشمن رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو بہت پریشانی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لا رہے تھے، ایمان لانے والوں کی کثرت دیکھ کر کے جوس سب سمجھنے لگے کہ ہماری چودراہٹ ختم، چلو عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا۔ پلاننگ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ قتل کرنے کے لیے لوگ طے ہوئے، فلاں 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 جائیں گے قتل کرنے کے لیے، قتل کر دیں گے، رات کے اندھیرے میں قتلیں گے، بجلی لائٹ روشنی کا کوئی خاص نظم نہیں، کون قتل کیا پتہ نہیں چلے گا، اور اگر پتہ بھی چلے گا تو دو چار لوگ اس کے لیے شہید بھی ہو جائیں گے ہم، تاکہ کم سے کم ان کا جو انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، لوگ کرسچن ہوتے جا رہے ہیں، جوس سے بھاگ رہے ہیں، دوسرے لوگ آ رہے ہیں، اس سے تو بچ جائیں گے۔ تو ان لوگ نے منصوبہ بنا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں کچھ لوگ گھسے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا پر آسمان میں، اور ان میں سے جو تھے ایک کو کہا کہ تو جا وہاں جہاں وہ رہتے ہیں اندر والے روم میں، بیڈ روم میں یا جو بھی ان کا رہنا، وہاں سے دیکھ کیا ہے کہ نہیں۔ وہ گیا وہاں سے نکلا، آگے کرنے لگا، وہ نہیں، وہ اپنے بیڈ پہ نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کو جو اندر گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روم میں، جب وہ نکلا تو اس کی شکل بدل گئی، وہ پورا حضرت عیسیٰ کی طرح رنگنے لگا، اے مکار تو ہی تو ہے، اور انہوں نے اپنے اسمپشن کے حساب سے انہی کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کا نام تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ شمون تھرینی، ایک شمون پیرس تھا، وہ اسرائیل کا پریسیڈنٹ رہا بہت پہلے، مر گیا، 7-8 سال کوما میں رہ کے پھر مرا۔ تو شمون نام کا آدمی تھا، اس کو لوگ نے اندر بھیجا تھا دیکھنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ ہیں کہ نہیں، دیکھ کیا۔ جب وہ دیکھ کے آیا حضرت عیسیٰ تو تھے نہیں، تو اپنے حساب سے بول دیا کہ وہ نہیں ہے یہاں، لیکن لوگوں کو لگا یہی عیسیٰ ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وہ شک میں ڈال دیے گئے، اور اسی شک میں، اور آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، سولی پہ لٹکا دی۔ پھر لوگوں نے انہی کو اٹھا کر کے وہی اسی انسان کو جو گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اس کو لگا دیا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وما قتلوا یقینا، ان کو قتل نہیں کیا، جیسے کرسچن کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیے گئے، گناہ اتنا زیادہ بھر گیا تھا کہ اللہ کو بھیجنا پڑا ایک خاص اپنا بندہ، بلکہ اپنا بیٹا، وہ آیا اور سب کی طرف سے گناہوں کا کفارہ دیا، اور اس طریقے پہ کہ سولی پہ چڑھ گئے اور سب کی طرف سے کفارہ دے کے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوا، یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا، بل رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمان میں بلا لیا۔ اب رہتا یہ کہ اللہ نے آسمان میں کیوں بلایا؟ لگتا ہے نہیں دیگر انبیاء کو تو نہیں بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے الگ طریقے سے ٹریٹمنٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو ہوا کرتے تھے، ان کی پرورش میں تھے۔ بے موسم، آج کل تو ہر جگہ پھل مل جاتے ہیں، اس وقت موسم کے اعتبار سے ملتا تھا، یہ فلاں چیز کا موسم ہے، اس زمانے وہ ملتا تھا، دوسرے موسم میں دوسری چیز ملتی تھی۔ بے موسم کا پھل دیکھا کہاں؟ حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ حضرت زکریا پوچھے یہ پھل کہاں سے آیا؟ کہنے لگا اللہ کے پاس سے آیا۔ اس وقت وہ پھل دیکھ کر کے حضرت زکریا نے دعا کی کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری اولاد نہیں ہوئی، لیکن تو اگر بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے تو ہم بڑھاپے میں اولاد دینے پہ بھی قادر ہیں۔ تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں گواہی دینا ماں کے حق میں، وہ ایک الگ چیز۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو کوئی مردہ آتا تھا، کوئی لوگ کہتے تھے ہاتھ پھیر دیتے زندہ ہو جاتا تھا، قبر میں کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ کوئی کوڑ کی بیماری کہ ہر طرح عجیب و غریب بیماری ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ مٹی سے چڑیا بناتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں امپاسبل لگ رہی ہیں
کیسا ہو سکتا ہے؟ آج تک تو کوئی ہوا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو ہمیں نارمل نہیں لگتے، ان میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو اس میں ہمیں ڈاؤٹ فل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا وما قتلوا، یقیناً یقینی بات ہے کہ اللہ نے کہا تم بھی یقین کر لو، ہم کہہ رہے ہیں قتل نہیں ہوا، وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو جہاں چاہے اٹھا لے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم دوسری آیت سورہ مائدہ پڑھے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ 20 منٹ ہوا۔ 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنے جگری دوست، بعضهم اولیاء و بعض، ان میں سے بعض کا کیا ہے؟ جگری دوست ہے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اگر تم میں سے کسی نے ہماری بات کو نہ مانتے پھر بھی ایسا کیا تو اسی میں سے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ ایمان والو تمہیں یہود اور نصارہ، کرسچن جوز کو جگری دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپس میں دوست رہیں گے، اور اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی ٹھکانہ انہی کے ساتھ، تمہارا بھی ٹھکانہ اسی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم میری نہ بات نہ مان کر کے ظلم کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو، اور ظلم کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی۔ وہ ٹرمپ بولے گا، وہ کیا نتن یاہو بولے گا، یہ دوست، یہ ابن سلمان جائیں گے، ابن زائد جائیں گے، بہت سارے پیسے بھی دیں گے، پھر وہ دوست ہونے والے نہیں۔ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا وہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہوگا، جگری۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ معاملات کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینے میں ہے، سب سے زیادہ ستانے والے کفار مکہ اور اس کے ساتھ ستانے والے یہودی، لیکن معاملات یہودیوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صاحب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم یہودیوں کے یہاں چیز نہیں خریدیں گے، یہودیوں کا چیز نہیں بیچیں گے، یہودی ہم سے نہیں۔ معاملات الگ چیز ہے، معاملات تو ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اس کو اپنا جگری دوست یا حبیبی کم ٹو دبئی یا حبیبی کم ٹو سعودی، ان کو حبیبی اور دوسرے دیگر مسلمانوں کو کیا ہے؟ رفیق۔ عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے ان لوگوں کو۔ ابھی کوئی سب کانٹیننٹ سے گیا ہے وہاں کام کرنے کے لیے، اپنا بھائی ہے، وہ کیا ہے؟ رفیق۔ اور ادھر سے ویسٹ سے کوئی آیا ہے، وہ حبیب ہے۔ حبیب کے معنی جگری دوست ہے آج کے عرف میں، اور رفیق کے معنی کیا ہے؟ ہمارا ہیلپر، اسکاٹ، معاون۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو، وہ بائیڈن جو بولے گا، ٹرمپ جو بولے گا، نتن کرے گا، نتن جو بولے گا وہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ تم چاہے کتنی بھی بڑا کر لو، اپنے آپ کو جا کے دوست بناؤ، دوست کی فہرست میں تمہیں کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اور اگر پسند نہیں کرتے آج بھی، لیکن پھر بھی تم یہ کرنے لگے، جاؤ ان کے پاس، گھسو ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ فرما دے تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، تم بھی ظالم ہوگے۔ ظالم کو ہدایت کبھی نہیں ملتی ہے، اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آپ پائیں گے لوگوں میں سے دشمنی کے اعتبار سے سخت دشمن مسلمانوں کا وہ ہے جو یہودی ہیں، اور وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کے قریب محبت کے اعتبار سے پائیں گے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کرسچن کہلاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ، یہ اس وجہ سے منہم قسیسین، ان میں علماء ہیں، ورہبانوں، اور ان میں درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ زیادہ گھمنڈ نہیں کرتے۔ ایک آیت ابھی آئی، اللہ نے فرمایا جگری دوست نہیں بنانا۔ اب یہ دوسری آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے لیے وہ جوز کے بارے میں آئے، وہ ہمیشہ سخت دشمن رہیں گے، وہ کبھی آپ کے قریب آئیں گے ہی نہیں۔ بہت ساری اگزامپل دی جا سکتی ہے، مثالیں بیان کی جا سکتی ہے، اسلامک ہسٹری میں جائیں شروع سے لے کے آج تک تو جوز کے بارے میں پتہ چلے گا جوز کبھی مسلمانوں کا دوست ہوا ہی نہیں۔ تو جائیں زینس بولے ہم لوگ یا نارمل جوز بولے، کسی کو بولے وہ کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے، بہت کم تعداد میں۔ آج ہی کی آیت میں آیا ہے بات، اب ہر آیت کی نہ تشریح کی جا سکتی ہے نہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہی کی آیت میں آئے کہ بہت قلیل تعداد میں، بہت چھوٹی سی تعداد میں جوز میں سے وہ ہیں جو مسلمان ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تھوڑی تعداد میں ہوئے،
اور بعد کے ادوار میں بھی بہت تھوڑی تعداد میں، یہ ہمیشہ دشمن رہیں گے۔ اور دشمن نمبر 2 اللہ نے کہا جو لوگ شرک کرتے ہیں، بدھو کی پوجا کرتے ہیں، ایک سے زیادہ معبودوں کو مانتے ہیں، وہ بھی تمہارا دشمن۔ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارا قریب کوئی ہوگا تم سے محبت کے لیے، کسی حد تک محبت کے لیے، تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، جب کفار مکہ آپ پر بہت زیادہ زمین تنگ کر رہے تھے، ظلم تشدد کر رہے تھے، پناہ کہاں ملی آپ کو؟ آپ کے صحابہ کو کہاں؟ ابیسینیا میں، حبشہ میں، نجاشی بادشاہ، وہ کیا تھا جو۔ اور بھی بہت سارے ادوار میں اگر ہسٹری، اسلامی ہسٹری دیکھیں گے تو ملے گا کہ بہت سارے لوگ نے پناہ دی۔ اور ابھی دیکھیے UN کیا ہے، انٹرنیشنل کورٹ میں اسرائیل کے خلاف جانے والا کون ہے؟ کون سا مسلم کنٹری؟ ساؤتھ افریقہ۔ کون سا کنٹری ہے وہ؟ اس کے رولرز کون ہیں؟ ان کو محبت ہے، کینیڈین پرائم منسٹر کو دیکھے، جب رمضان آتا ہے تو رمضان کی تراویح تو نہیں، افطار کرتا ہے، رمضان کی مبارکباد دینے میں پیش رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ ہوں گے جو آپ کے قریب رہیں گے، مسلمانوں سے اگر قریب ہیں تو کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے ہیں۔ اور اگلی آیت جو 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ وہ نجاشی کے بارے میں ہی کہ جب وہ قرآن سنیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اور وہ کہنے لگے ہم نے تو حق کو پہچان لیا، اور حق کو پہچان لیا تو یا اللہ ہم کو حق والوں کے ساتھ لکھ دیجیے تاکہ ہمارا کام بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، ان میں سے ایک نجاشی جو بادشاہ تھا، کہاں کا؟ حبشہ کا۔ حبشہ آج کل جغرافیکلی ابیسینیا یا ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ ابیسینیا اس زمانے میں تھا، آج ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ ایتھوپیا کے علاقے جو ہے یمن سے راستہ بہت نزدیک ہے، سمندری راستہ چھوٹا سا تنگ ہو جاتا، نیرو ہو کر کے وہ جایا کرتے تھے، صحابہ بھی پناہ لینے کے لیے وہاں گئے تھے۔ پھر یہ مکہ والے، یہ شرک کہا نا اللہ نے کہ دوسرا ظالم، دوسرا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن وہ کون ہے؟ شرک کرنے والا۔ صحابہ کی ایک جماعت ابیسینیا گئی، وہاں ان کو پناہ ملی، سکون سے رہنے لگے۔ مکہ والے چلے گئے پیچھے سے بہت سارے ہدیہ تحفہ گفٹ لے کر کے، اور بادشاہ کو کہنے لگے ہمارے یہاں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بددین ہو گئے ہیں، ہمارے دین میں اختلاف کیا، ہمارے گھر میں اختلاف کیا، ہمارے بیوی بچوں سے اختلاف کرائے اور بھاگ کے آ کے آپ کے یہاں پناہ لیے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجو۔ تو بادشاہ ایسا نہیں تھا، بادشاہ نے کہا پھر بلاتے تھے ان لوگوں کو، کون ہے وہ لوگ، کیوں ایسا کیے؟ ان میں سے بلائے، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار بھی تھے، وہ سامنے آئے اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کچھ ہے تمہارے نبی کے لایا ہوا کلام میں سے جو ہے تو پڑھو۔ تو کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورہ مریم ہے، سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھی، وہ پڑھتے رہے۔ جب پڑھائی بند کی، انہوں نے تلاوت پوری کی تو دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاتے، وہ پہچان گئے یہ حق ہے، اور کہنے لگے جتنے ہدیہ تحفے لاؤ سب لے کے واپس، اور اگر زیادہ دن رہے تو تم لوگوں کو بھی ڈال دیں گے جیل میں، تم لوگ واپس جاؤ۔ اور وہی کہنے لگے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ بادشاہ یا وہاں کے لوگوں نے سنا جو نازل ہوا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں کیا کر رہی تھی؟ برسا رہی تھی آنسو، آنکھوں سے آنسو برسنا، یہ الفاظ ہے۔ مما عرفوا من، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیے۔ یقولون ربنا، وہ کہنے لگے ہمارے رب ہم بھی ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ دیجئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم حق پہچاننے کے بعد بھی ہم حق پر ایمان نہ لائیں؟ اور ہماری خواہش ہے وہ نتما، ہم طمع کرتے ہیں، ہم خواہش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ میرا رب ہمیں صالح قوم کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ ہماری بھی اور آپ کی بھی، تمام مسلمانوں کی تمنا یہ ہے کہ ہم سب بھی صالح قوم کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کہنے والے لوگوں کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہم بھی صالح قوم کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان رمضان کی برکت سے، ان آیات کی برکت سے، قرآن کریم سننے اور پڑھنے کی برکت سے ہمیں بھی صالح قوم میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔